السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زنیرہ سیف کے قلم سے تحریر کردہ ناول شرط کے ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ چاند کی روشنی کے سائے میں سوئمنگ پول کے کنارے کھڑے نفوس حقیقت سے زیادہ قریب کھڑے معلوم ہو رہے تھے۔ چاند کی چمک ریفلیکٹ ہو کر ان دونوں نفوس پر اثر چھوڑ رہی تھی، اور وہ چاندی کے مجسمے لگ رہے تھے جن سے شعاعیں منعکس ہو رہی تھیں اور پول کے پانی میں جذب ہو رہی تھیں۔ خاموش کیوں ہو گئی ہیں؟ کچھ تو کہیں۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہونے لگا تو وہ دوبارہ بول اٹھا تھا۔ میری رائے کتنی اہمیت رکھتی ہے، یا میری رائے کو کس حد تک مانا جائے گا؟ جمع تفریق کرنے کے بعد وہ پول میں چاند کے نظر آتے عکس کو دیکھ کر گویا ہوئی تھی۔ آپ کی رائے یا آپ کا فیصلہ 100% اہمیت رکھتا ہے۔ بے فکر ہو کر اپنی اندرونی خلیش ظاہر کریں۔ آپ بلا جھجک اپنی مرضی سے آگاہ کر سکتے ہیں، اور آپ کی مرضی کو قبول کیا جائے گا۔ جبرائیل بالکل فری ہینڈ دے رہا تھا۔ میں اس رشتے کو مانتی اور اسے قبول کرتی ہوں۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، جبکہ جس احساس ذمہ داری سے اسے اپنانا چاہیے وہ ابھی مجھ میں ناپید ہے، کیونکہ میری تمام تر توجہ ابھی صرف اور صرف اپنے کام پر ہے، جس کا باقاعدہ آغاز ہمیں اگلے ہفتے کرنا ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس سب کے لیے بہت محنت اور وقت کی ضرورت ہے، اور اس سب میں اس رشتے کو وقت نہیں دے پاؤں گی۔ اس لیے میں کم از کم زیادہ نہیں تو 6 ماہ تک ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی۔ دو ٹوک انداز لیکن نرمی سے اپنا موقف واضح کیا تھا جو اس کی پہچان تھی۔ ٹھیک ہے، جبرائیل خان نے صرف 2 لفظی جملہ بولا تھا، لیکن آپ کی مرضی؟ اور دا جان بی جان؟ پول سے نظریں ہٹائیں اس پر جمائی تھی جس کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں واضح ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا ہے نا، آپ کی مرضی 100% اہمیت رکھتی ہے، تو اگر میری کچھ اور بھی رائے تھی تو وہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ باور کروایا تھا کہ رخصتی میں آپ کی بات کو اہمیت لازمی دی جائے گی، اگرچہ نکاح میں زبردستی کی گئی تھی، جبکہ باقی لوگوں کی فکر چھوڑ دیں آپ، انہیں میں ہینڈل کر لوں گا۔ سرمئی آنکھوں والے نے بھوری آنکھوں کو گرفت میں لیتے کہا تھا۔ دیکھ لیں سردار صاحب، یہ نہ ہو ابھی بڑے بڑے دعوے کر لیں اور بعد میں ریت کی دیوار ثابت ہوں۔ مہروش نے اسے چیلنج کرتی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایک سردار اپنی زبان سے مکرتا نہیں مادام، یہ ایک سردار کی زبان ہے۔ جبرائیل خان تھوڑا سا جھکتے اس کی بھوری آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے کہا تھا، جس کی پلکیں مڑی ہوئی تھیں اور چاند کی چمکتی روشنی میں اس کی آنکھوں کی چمک دمک بھی جان لیوا تھی۔ بڑی شدت سے اس کی پلکوں کو چھونے کی خواہش پیدا ہوئی، جسے اس نے تھپک کر سلا دیا تھا۔ دیکھ لیں گے سردار صاحب، اتنی جلدی بھی کیا ہے، آخر آپ بھی یہیں موجود ہوں گے اور ہم بھی۔ ویسے آپ کی امریکہ کی فلائٹ کب کی ہے؟ وہ دونوں سایہ آگے بڑھ رہے تھے، پول کے کنارے سے دور جا رہے تھے۔ ویسے تو مہروش کا قد دراز تھا، لیکن جبرائیل خان کے کندھوں تک ہی وہ آتی تھی، اور اب اس کے سائے میں جبرائیل خان کے سائے جتنے معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ وہ بائیں جانب چل رہی تھی اور جبرائیل دائیں جانب، اور چاند کی روشنی دائیں جانب سے آ رہی تھی۔ 7 مارچ کی ہے، آہستہ آہستہ آوازیں مدھم ہو رہی تھیں۔ 7 مارچ کی ہے، آہستہ آہستہ آوازیں مدھم ہو رہی تھیں۔ اور واپسی کب ہے؟ ایک ہاتھ سے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا تھا جو بار بار چہرے کو تنگ کر رہے تھے۔ 25 مارچ۔ اوہ، مطلب کہ آپ شادی سے ایک دن قبل لوٹیں گے۔ اس کی جمع تفریق ہمیشہ سے بہت اچھی تھی۔ ایسا ہی ہے۔ آہستہ آہستہ آوازیں مدھم ہونے کے ساتھ بالکل ختم ہو گئی تھیں، اور چاند کی روشنی میں سائے روشنی کو چھوڑے وہاں سے چلے گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ یار لالا، آپ کس وقت تک پہنچ جائیں گی؟ میں بھی بس پہنچنے والا ہوں یار، آپ ساتھ ہوں گے تو تسلی رہے گی۔ ولی محمد خان اپنے لالا کی گاڑی اڑاتے ساتھ ساتھ ان سے پوچھ رہا تھا، فون سپیکر پر ڈالی۔ تم کب تک یہ بلی چوہے کا کھیل کھیلتے ڈرتے رہو گے؟ شیر کے بچے بنو اور بند کرو یہ سارا کھیل ڈرامہ۔ میرے پہنچنے سے قبل مسئلہ صاف ہونا چاہیے۔ منہ توڑ جواب دیا تھا۔ جی بہتر، منہ بناتے اس نے یہی کہا تھا، جس پر دوسری جانب فون کاٹ دیا گیا تھا۔ آپ تھوڑی سی تو مدد کرتے ولی لالا کی۔ مہروش جو اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اسے ایسا ٹکا کے جواب دینے پر بولی تھی، اگر ابھی بھی اسے میری مدد کی ضرورت ہے تو پھر جو اس نے اپنی محنت کے بلبوتے پر حاصل کیا ہے سب بے فائدہ ہے۔ بالکل سیدھا جواب۔ اپنی فیملی سے لڑنے کے لیے کسی کا آپ کی بیک پر ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ ہمیں توڑنے میں کسر نہیں چھوڑتے ہیں۔ انہیں ہمارا نظریہ سمجھ نہیں آتا ہے، وہ تبھی سمجھتے ہیں یا سمجھوتا کرتے ہیں جب ان کی ٹکر کا مقابل کے پشت پر ہو، اور آپ کا اس کی پشت پناہی کرنا اس کے لیے سہل ہوگا اس سے لڑنے کے لیے۔ بھاگتے دوڑتے مناظر سے نظریں ہٹائیں، اس کی جانب نگاہ جما کر سنجیدگی سے ایک اور رخ دکھایا تھا، جبکہ میرا ماننا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو گئے ہیں
کسی کے بھی خلاف، تو آپ کو بلا خوف و خطر ہو کر اپنی جنگ لڑنی چاہیے، بغیر کسی کی مدد کے۔ سیدھ میں گاڑی ڈرائیو کرتے جبرائیل خان نے بھی مختصر وضاحت دی تھی۔ میں آپ کی بات مانتی ہوں یا نہیں، اس پر بحث نہیں کروں گی، کیونکہ ہر انسان کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے، تو اس سب پر بحث لا حاصل ہوگی، لہٰذا اسے چھوڑنا ہی بہتر ہے۔ کندھے اچکاتے دوبارہ نگاہ باہر کے گزرتے سرسبز لہراتے بلند و بالا پہاڑ، اونچائی سے گرتی آبشاروں اور درختوں پر جمائی تھی، جو موسم کی دلکشی میں اضافے کا باعث بن رہے تھے اور یہاں کے پہاڑی علاقوں کی خوبصورتی کی پہچان تھی۔ آئی اگریڈ، وہ بھی مان رہا تھا۔ کچھ کھائیں گے؟ گاڑی جب ایک ہوٹل کے پاس سے گزرنے لگی تو جبرائیل نے دوبارہ اسے متوجہ کیا تھا، جو ان مناظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ کھلا دیں گے تو مہربانی ہوگی۔ شکر ہے 4 گھنٹے کے سفر کے بعد آپ کو کچھ کھلانا یاد آ گیا۔ میری آنتیں تو قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں۔ آپ تو شاید سٹون کے بنے ہیں جنہیں بھوک بھی نہیں لگتی ہوگی۔ کھڑکی سے واپس ہٹتے اس کے الفاظ کو پروسیس کیا تھا اور پھر اسے جواب دیا تھا چند سیکنڈز کے وقفے کے بعد، کیونکہ سوائے ریاضی کے سوالات کے اسے پروسیس کرنے میں تھوڑی دیر ہوتی تھی۔ میں لاتا ہوں۔ مسکراہٹ دباتے وہ باہر نکلا تھا اور گاڑی اب سڑک کی ایک جانب کھڑی تھی، جبکہ دوسری جانب کھائی تھی۔ بلندی پر واقع وادی نیلم کو جاتے رستے میں کئی ایسے ہوٹلز آتے تھے، اور چونکہ وادی نیلم اسلام آباد سے تقریباً 6 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا، اس لیے اس کا بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ یہ لیں۔ ایک شاپر اس کی جانب بڑھایا تھا، جس سے نکلتی تازہ زنگر کی خوشبو اس کی مزید بھوک بڑھا رہی تھی، اور اب خود وہ سیٹ بیلٹ باندھے ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ اسے سکون سے دوبارہ ڈرائیو کرتے دیکھ کر مہروش نے پوچھا تھا۔ نہیں آپ کھائیں، بس 2 گھنٹے کا سفر ہے، تو جا کر مورے کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاؤں گا، اور اگر ابھی کھا لیا تو بھوک نہیں بچے گی۔ اس کی تسلی کے لیے تفصیلی جواب دیا تھا۔ اوہ اچھا، یوں کہیں نا سٹون کے بنے ہوئے، جنہیں بھوک ہی نہیں لگتی ہے، بے پرواہی سے کہتی اب وہ کھانے سے انصاف کر رہی تھی، جبکہ وہ ڈرائیو کر رہا تھا، خاموشی سے کچھ سوچتے بنا اس کی بات کا جواب دیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تینوں گاڑیاں آگے پیچھے حویلی داخل ہوئی تھیں، پہلی میں اسفندیار خان اور نور الہدیٰ، دوسری میں مہروش اور جبرائیل خان، جبکہ تیسری میں ولی محمد خان تھا۔ سب سے اگلی گاڑی سے نکلنے کے بعد نور الہدیٰ مہروش سے بغلگیر ہوئی تھی، اور اسی کے ساتھ حویلی کے اندرونی طرف بڑھنے سے قبل ہی ولی محمد خان کی آواز پر رکی تھی۔ السلام علیکم بھابیز۔ بھابی ہو؟ اچھا خاصا لمبا کہنے پر دونوں خواتین نے مڑ کر دیکھا تھا اور مسکرائی تھیں، جبکہ مہروش نے گھورا تھا، کیونکہ پہلے وہ مہروش بچے کہتا تھا اور اب بھابی، دوغلا کہیں کا۔ اسفی لالا تو شاید میرا تعارف آپ سے نہ کروائیں، اس لیے خود ہی کرا دیتا ہوں کہ میں بھی اس خاندان کا حصہ ہوں۔ ایک نظر اسفندیار خان پر ڈالی تھی، جو گاڑی سے نکل کر جبرائیل خان سے کچھ بات کر رہا تھا، اور وہ دونوں ادھر ہی بڑھ رہے تھے۔ میرا نام ولی محمد خان ہے، اور میں جبرائیل خان کا چھوٹا بھائی ہوں، اسفی لالا کا کزن، زاویر خان کا بیٹا، ارتضیٰ خان کا جگری یار، داجان کا نالائق پوتا، اور مہروش ابراہیم خان کا دیور۔ اس کے انداز پر نور الہدیٰ کھلکھلا کر ہنسی تھی، جبکہ مہروش نے مسکراہٹ دباتے مصنوعی خفگی دکھائی تھی۔ ہر کسی سے اتنا لمبا تعارف کرواتے ہیں؟ نور الہدیٰ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس سے استفسار کیا تھا، جبکہ مہروش پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی، اور تبھی وہ دونوں بھی چلتے ہوئے ان کے پاس آ کر رکے تھے۔ نہیں بھابھی، بس شہید ہونے سے قبل بتا رہا ہوں کہ بعد میں آپ میرے تعارف سے محروم نہ ہو جائیں۔ کسی کو بتانے کے لیے آپ کو کچھ تو پتا ہو میرے بارے میں، جبکہ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی نے بھی آپ سے میرے بارے میں کچھ بھی ڈسکس نہیں کیا ہوگا کہ اس خاندان کا ایک اور بھی چشم و چراغ ہے۔ غیر محسوس انداز سے وہ ان کے سامنے سے ہٹتا مہروش کی سائڈ پر ہوا تھا، جس کا جبرائیل نے نوٹس لیا تھا اور اس کی حرکت پر گھورا تھا۔ آپ کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ ہاں البتہ آپ کی تصویریں البم میں دیکھ لی تھیں، تو آپ کے بارے میں کافی حد تک پتہ ہے، کچھ حد تک تسلی بخش جواب دیا تھا۔ بھابیز، بعد میں ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ ابھی آپ کے شوہر نامدار اور ان کے یہ جگری صاحب مجھے قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ ایک لمحے میں کہہ کر دوسرے لمحے وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا، کیونکہ جبرائیل خان کے کہنے کے باوجود وہ اسی وقت آیا تھا جب وہ حویلی لوٹے تھے، جبکہ جبرائیل خان اس کی فضولیات پر کان دھرنے سے قبل ہی نور الہدیٰ سے اس کے والد کی طبیعت اور اس کے حال احوال کے متعلق پوچھ رہا تھا، اور پھر یہ سب ایک دوسرے کی میت میں چلتے حویلی کے اندرونی جانب بڑھے تھے، ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے۔ پیچھے شام کے گہرے ہوتے سائے میں مختلف رنگوں کے پتھر چمک رہے تھے، جو فوارے کے اطراف میں لگے ہوئے تھے، لان کے، اور چاند نے آج اپنی چھب نہیں دکھائی تھی، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جب وہ لوٹے تھے تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، اور رات کا کھانا بس پک چکا تھا اور ڈائننگ ٹیبل پر لگایا جانے لگا تھا، اس لیے سب گھر والوں سے حال احوال دریافت کرنے کے بعد جلد ہی پورا خاندان رات کے کھانے پر جمع ہو چکا تھا، اور خاموشی سے کھانا تناول کیا جا رہا تھا۔
ارتضیٰ خان اور ولی محمد خان کی کرسی ساتھ ساتھ، جس کی وجہ سے وہ خسر پسر کر رہے تھے، اور بی جان کی ایک ہی گھوری پر ان کی زبان کو بریک لگی تھی اور سر اب جھک چکا تھا پلیٹ پر۔ ولی محمد خان، آپ ذرا میرے کمرے میں تشریف لانا پسند کریں گے اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو؟ کھانا کھانے کے فوراً بعد دار جان نے اپنی سربراہی کرسی سے اٹھتے اسے خوشمگی نگاہوں سے گھورتے پوچھا تھا، جو کھانے میں ایسا مگن تھا کہ شاید 6 مہینے سے کبھی کھانا ہی نصیب نہ ہوا۔ جی دار جان، آپ جائیے، ویسے تکلیف محسوس تو ہوگی جانے میں، لیکن کوئی بات نہیں، خیر ہے، میں آتا ہوں۔ اپنی پلیٹ پر دوبارہ جھکنے سے قبل وہ بولا تھا، اور پلیٹ پر ایسا جھکا تھا کہ دوبارہ کبھی کھانا قسمت میں ہی نہیں لکھا ہوگا، بقول ارتضیٰ خان کے جو اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک کپ چائے میرے کمرے میں بھجوا دیجیے گا، دار جان وہاں سے رخصت ہونے سے قبل ہی بی جان کی طرف دیکھتے کہہ کر گئے تھے، کیونکہ یہاں کے لوگوں میں رواج تھا کہ جتنی بھی نوکرانیاں رکھ لیں، مرد کے کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے کا خیال اس کی زوجہ ہی کرتی ہے، اور عورت کو یہاں کے لوگ بہت عزت والا مقام دیتے تھے۔ جی خان سائیں۔ کھانا سبھی تقریباً تناول فرما چکے تھے اور آہستہ آہستہ اٹھ کر وہاں سے جا رہے تھے، کچھ لاؤنج میں بیٹھ گئے تھے۔ بی جان، میری چائے بھی دار جان کے کمرے میں بھجوا دیجیے گا۔ ولی محمد خان، جو کچھ دیر قبل شوق ہو رہا تھا، اب اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، اور اسی سنجیدہ انداز سے کہتے وہ دار جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، اور پیچھے مہروش اپنے لیے کافی بنانے کے لیے فرشتے کے ساتھ کچن کی جانب بڑھی تھی، کیونکہ اسے بابا یا ماما کے ہاتھ کی کافی کے علاوہ کسی کی پسند نہیں آتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، تو کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ سنجیدگی سے بھرپور آواز نے تعقب کیا تھا۔ دار جان، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ جب وہ ایک ٹرے میں کافی کے 3 کپ لیے دار جان کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے کانوں نے ولی محمد خان کا یہ فقرہ سنا تھا، اور آواز سے سنجیدگی ٹپک رہی تھی جو ارادوں کی پختگی کا غماز تھی۔ دروازہ نوک کرنے کے بعد کافی لیے دار جان کے سامنے جھکی تھی، جن کا رنگ ولی محمد خان کی بات سن کر غصے کی زیادتی سے سرخ ہوا تھا، اور ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہوا تھا، جبکہ ہونٹ غصے کی زیادتی سے لرز رہے تھے۔ اس وقت وہ دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر براجمان تھے، اور ولی محمد خان ان کے سامنے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ آپ کی کافی دار جان۔ کافی ان کے غصے کی وجہ سے لائی تھی، کیونکہ بلیک کافی غصے کو کم کرتی ہے۔ ایک نرم سی آواز نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ جب انہوں نے تھوڑا سا رخ موڑا تو مہروش کو اپنے سامنے ایک سائڈ سے ٹرے لیے پایا، جس میں 3 کپ کافی کے تھے، ایک بلیک کافی اور 2 کریم کافی کے۔ ایک آنکھ سے بلیک کافی کی طرف اشارہ کیا تھا، جسے انہوں نے خاموشی سے تھام لیا تھا، اور پھر خونخوار نظروں سے ولی محمد خان کو دیکھتے وہاں سے نکل جانے کے لیے کہا تھا۔ ابھی میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اور کوشش کرنا کہ 2-3 دن تک نظر نہ آؤ، جب تک میرا غصہ نہ اتر جائے۔ اس وقت ان کا غصہ انتہا پر تھا، جبکہ مہروش کو دیکھتے وہ کچھ نرم ہوئے تھے، اور ولی محمد خان جھک کر ٹرے سے کافی کا کپ اٹھاتے، مسکراہٹ دباتے وہاں سے نکلا تھا، ایک تشکر والی نگاہ مہروش پر ڈالتے۔ آپ بیٹھیں بچی، ادھر اپنے پاس جگہ بنائی تھی۔ بہت شکریہ دار جان، یہ پینٹنگ آپ نے نہیں لگائی ہے ادھر؟ کیونکہ یہ پہلے نہیں تھی ادھر۔ کافی کے گھونٹ لیتی اس نے سامنے لگی دیوار پر پینٹنگ کی جانب اشارہ کیا تھا، جو پہلے یہاں نہیں تھی لیکن اب موجود تھی۔ شاید اس جگہ کوئی اور پینٹنگ تھی۔ اس کے پوچھنے پر انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا کہ کیا وہ سچ میں باریک بین تھی؟ پچھلے ہفتے فرشتے لائی ہیں، یہ پینٹنگ کا شوق انہیں ہی ہے۔ آپ کو گھر میں جدھر بھی پینٹنگز نظر آئیں گی، یا تو ان کے ہاتھوں کا کمال ہوگا یا ان کی پسند سے آئی ہوں گی۔ دار جان کے لہجے میں ہلکی سی مٹھاس تھی، جو شاید پہلے کبھی مہروش نے کسی کے لیے محسوس نہیں کی تھی۔ لگتا ہے فرشتے کو بہت شوق ہے پینٹنگ کا۔ کافی کے کپ کو ہاتھ میں ہی لیے وہ اس پینٹنگ کے سامنے جا رکی تھی، جو دیکھنے میں تو ایسی لگ رہی تھی کہ جنگل میں ایک آدمی اکیلا طوفان میں خیمہ لگائے ہوئے تھا، جبکہ طوفان شدید نوعیت کا تھا، جس نے خیمے کو تقریباً اکھاڑ دیا تھا۔ ایک سائڈ سے اور بارش بھی بڑھتی جا رہی تھی ہر وقفے سے، جبکہ اس آدمی کے چہرے پر ذرا برابر خوف نہیں تھا، اور اگر اپنی دونوں آنکھوں کو 70% بند کر کے دیکھیں تو اس منظر میں ایک اور منظر نظر آ رہا تھا، جس میں وہ سفید گھوڑے کو دوڑائے طوفان کے بعد وہاں سے جا رہا تھا۔ اس منظر کو اس خوبصورتی سے رنگوں میں بھرا کیا تھا کہ وہ ایک لمحے میں دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ ایک ہی پینٹنگ میں 2 طرح کے مناظر کی منظر کشی کی گئی تھی۔ ایک میں خوف و ہراس اور امید کی کرن، جبکہ دوسرے میں خوف کے بعد کی، جس میں انعام حاصل ہو چکا تھا۔ اس پینٹنگ کو دیکھنے سے بہت سکون ملتا ہے نا، ایک اندرونی قوت محسوس ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ حالات سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ امید کی کرن کا دیا ہمیشہ روشن رکھنا چاہیے اس سینے میں۔ داجن کب اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے تھے اسے علم ہی نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ اس پینٹنگ نے عجیب طرح سے اسے جکڑا ہوا تھا، اور چونکی تب تھی جب وہ بولے تھے۔ مجھے اس سے فی الحال ایک چیز سمجھ آئی ہے، اور وہ ہے یقین۔ ان کی اپنی رائے پر اس نے بھی اپنی رائے پیش کی، جسے انہوں نے سر خم کر کے تسلیم کیا تھا۔ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ایک چیز میں 2 لوگوں کے لیے ایک ہی سبق ہو، کیونکہ ہمارا چیزوں کو قبول کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے،
اور ہم اسی لحاظ سے چیزوں کو قبول کرتے ہیں جیسے آپ نے اس میں یقین ڈھونڈا ہے اور میں نے امید۔ مہروش کا بھی رخ پینٹنگ کی جانب تھا، جبکہ سماعت ان کی آواز کی جانب متوجہ تھی۔ مکمل یکسوئی سے سنتی وہ یوں معلوم ہو رہی تھی جیسے کسی نرسری کے بچے کو نئی چیزیں سکھائی جائیں تو وہ شوق سے سیکھتا ہے۔ اس میں ابھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ چھپا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن میں اسے ڈھونڈنا چاہوں گی۔ اب اس نے اپنا رخ پلٹا تھا تو داجان کو اپنے پیچھے اسی پینٹنگ پر نظریں جمائے کھڑے پایا تھا جو اس کی بات پر مسکرائے تھے۔ شاباش، ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہمیں ایک ہی بار میں سب کچھ سمجھ آ جائے، کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں، ان کے چھپے معنی ہمیں وقت کے ساتھ پتہ چلتے ہیں، وہ اپنی میعاد پوری ہونے پر کھلتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ آپ بھی اب وقت کے ساتھ اس میں چھپے معنی تلاش کر لیں گی۔ ایک بازو اس کے کندھے کے گرد باندھا تھا اور اسے ساتھ لیے دوبارہ صوفے کی جانب آئے تھے۔ ویسے میں اب کیا سمجھوں، آپ نے اپنی ناراضگی مجھ سے ختم کر دی ہے؟ آنکھیں چھوٹی کیے وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے جو ابھی بھی الجھی ہوئی تھی اور جلدی اس پینٹنگ کا راز جاننا چاہ رہی تھی جب داجان کی آواز نے اس میں خلل ڈالا تھا۔ اور اسے وقت لگا تھا پروسیس کرنے میں، کیونکہ اسے وقت لگتا تھا۔ اور پھر وہ مسکرائی تھی اور اب سیدھی ہو کر ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اپنی نگاہ ان پر جمائی تھی جو پدرانہ شفقت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے مان جاؤں گی؟ بس نے خفگی سے ان کے سوال پر سوال داغا تھا۔ نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ مان گئی ہیں۔ ان کے لہجے کا یقین اٹل حقیقت تھا جس پر وہ کھلکھلائی تھی، جبکہ اس کھلکھلاہٹ نے ان کے یقین پر مہر لگائی تھی۔ اور اس کھلکھلاہٹ پر کمرے میں داخل ہوتے ابراہیم صاحب نے ماشاءاللہ کہا تھا اور دل میں ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں کی تھیں، جبکہ کچھ دعائیں بھی قبول ہونے میں وقت لیتی ہیں، بہت زیادہ وقت، صدیوں برابر وقت۔ ہر راز کھولنے کے بعد قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ لگتا ہے یہاں خوب محفل جمی ہے، کہیں میں نے آپ کی اس محفل میں رنگ میں بھنگ تو نہیں ڈال دیا؟ ابراہیم صاحب کے کہنے کے ساتھ ہی سامنے سنگل صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ مہروش اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور انہی کے سنگل صوفے کے بازو پر بیٹھی تھی اور اپنے بازو ان کے گلے میں ڈالے تھے۔ آپ بھنگ نہیں ڈالتے بلکہ مزید رنگ بھرتے ہیں، اور یہ رنگ اتنے پکے ہوتے ہیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں انہیں مس کیا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بغیر یہ زندگی پھیکی ہے، اور اس کے رنگ کچے ہیں جو اثر ہی نہیں رکھتے ہیں، بے اثر ہیں۔ بات کے آخر میں لہجہ اداسی لیا تھا، جبکہ اس کی ایسی اداسی پر ابراہیم صاحب کے دل کو کچھ ہوا تھا جسے ان کے والد محترم نے بخوبی محسوس کیا تھا، جو بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے کچھ نکال کے لا رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں وہی ڈبہ تھا جب نکاح کے بعد مہروش یہاں سے جا رہی تھی اور وہ اسے دینا چاہتے تھے۔ بچے آپ کی امانت ہے ہمارے پاس، اسے سنبھالتے تھک گئے ہیں، اب خود سنبھال لیں اسے، کیونکہ بقول آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مخملی خوبصورت ڈبیا اس کے سامنے کی تھی جو ابھی بھی باپ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آپ کے والد محترم مجھے بلیک میل کر رہے ہیں بابا جان، یہ دیکھیں زبردستی مجھے یہ دے رہی ہیں۔ اپنی پچھلی بات کا اثر زائل کرنا چاہا تھا اور شوق ہوئی تھی۔ اور آپ تو جیسے ہو رہی ہیں، یار میرے والد ہیں، اگر آپ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو بھی جائیں تو میرا خیال کر کے چپ ہو جائیے گا، تھام لیں۔ انہوں نے بھی شرارت پر مائل دکھائی دیے تھے اور نرمی سے وہ ڈبیا قبول کرنے کا کہا تھا۔ بائی دا وے، بہت شکریہ مجھے بلیک میل کرنے کے بعد زبردستی اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے، اور اس گفٹ کے لیے بھی۔ مصنوعی دکھی انداز تھا جس پر وہ دونوں مسکرائے تھے، اور جب مہروش نے اس مخملی ڈبیا کو کھولا تو اسے جگر جگر کرتی خوبصورت لیڈیز واچ تھی، جبکہ دوسری واچ وہاں سے غائب تھی، کیونکہ یہ کپل رسٹ واچ کی ڈبیا تھی، اور اب وہ اسے اپنی کلائی پر باندھ کر ان دونوں مردوں کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی وجہ بن رہی تھی۔ لیکن وہ وقت دور نہیں تھا جب ان دونوں مردوں کی وجہ سے اس کی آنکھیں اشک بار ہونی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا اب ہم ان کل کی چھٹانگ بھر لڑکیوں کے لیے اپنے اصول بدلیں گے یا ان سے منہ موڑ لیں گے؟ حد کرتے ہیں آپ بھی صاحب، آپ کیسے جبرائیل کا مطالبہ مان سکتے ہیں؟ اور شاید آپ محبت میں مان بھی لیں، لیکن اب پورے خاندان میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ خاندان کے 2 بڑے پوتوں کی شادی ہے، تو کیا جواز پیش کریں گے؟ بتائیے آپ۔ لیکن شاید آپ کی آنکھوں پر تو اب ان کی محبت کی پٹی بندھ گئی ہے، لیکن یہ شاید بھول گئے ہیں کہ ہمارے علاقے اور خاندان کا رواج ہے کہ سردار سے پہلے کسی بھی بچے کی خاندان میں شادی نہیں ہوگی، تو کیا بس فنیار کی شادی بھی روکیں گے؟ اور دنیا کو کیا جواب دیں گے یا اپنی پوتی کو راضی کریں گے؟ نہیں، یقیناً، کیونکہ آپ کی آج کل محبت امڑ امڑ کر آ رہی ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجیے کہ اگر ایک پوتی کا خیال کر رہے ہیں تو باقیوں کو کب تک بٹھائے رکھیں گے جن کی عمریں بھی شادی کو پہنچ چکی ہیں، جبکہ یہ پوتی سب سے چھوٹی ہے۔ اگر اس کی 4 سال نہ بھی کریں تو فرق نہیں پڑے گا، جبکہ باقی پوتیوں کی عمر دیکھیں اور بتائیں فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ جبکہ آپ واضح طور پر جانتے ہیں ہم نے روکی کیوں رکھا تھا، صرف جبرائیل خان کی شادی کی وجہ سے، اور اگر خدا کر کے یہ پوری ہونے لگی ہے تو آپ اپنے پوتے سے 1 سال بعد شادی کا وعدہ کرائے ہیں۔ حد ہے ایسے پیار پر۔ بی جان داجان پر دل کھول کر بڑھاس نکال رہی تھی، کیونکہ جب سے انہوں نے سنا تھا کہ جبرائیل خان نے اب انکار کر دیا رخصتی لینے سے،
اور اس کے پیچھے مہروش کی خواہش کا عمل دخل ہے تو وہ کوئلوں پر لوٹ رہی تھی۔ دھیرج رکھے نیک بخت، کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ ان کی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں صرف 2 جملے پر وہ غصہ نہ کرتی تو کیا کرتی؟ کیا حل نکلے گا بتائیں ذرا؟ اس کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ آپ اپنے پوتے اور پوتی کو راضی کریں، ورنہ جرگہ بیٹھے گا اور جرگے کا فیصلہ مجبوراً ماننا پڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ شاید بھولے نہیں ہوں گے اس واقعے کو جب جرگے میں سردار کی حیثیت سے آپ نے ہی فیصلہ کیا تھا جب تک بڑے بیٹے کی شادی نہیں ہوگی تو چھوٹے بیٹے بھی کنوارے رہیں گے۔ یہ اس گاؤں اور قبیلے کا قانون ہے، ریت ہے ہماری، اور کوئی بھی اسے توڑے گا نہیں، ورنہ اسے پورے علاقے سے قطع تعلق کرنا ہوگا۔ تو کیا اب آپ کی دفعہ یہ بدل جائے گا صاحب؟ بہتر ہے کہ آپ اس پر سوچیں۔ وہ جو ایک دفعہ خود کو مطمئن کر چکے تھے حقیقت سے نظریں چرا کر، لیکن اب اپنی زوجہ کی حقیقت بتانے پر سوچ میں ڈوب گئے، اور وہ اپنی بڑی شال کو سنبھالتی ایک تارانہ نگاہ ڈالتی وہاں کمرے سے نکل گئی تھی۔ ان کے لیے سوچوں کی کئی در واقعی سر ہاتھوں میں گرائے وہ سوچ رہے تھے، کیونکہ کل ہی جبرائیل خان نے ان سے بات کر لی تھی اور آج صبح وہ امریکہ چلا گیا تھا، اور اب اس کی واپسی پورے 15 دن بعد تھی۔ اگر وہ کوشش کرتا بھی تو صرف 1 دن کا فرق پڑنا تھا اس کی واپسی پر، ورنہ اس نے اسی ڈیٹ پر واپس آنا تھا۔ انہیں جو بھی فیصلہ کرنا تھا صرف 2 دن تھے ان کے پاس، اور پھر کچھ سوچتے انہوں نے اپنے بیٹوں سے بات کرنے کا سوچا تھا اور اپنے پاس مردانے میں تینوں بیٹوں کی حاضری یقینی بنائی تھی ملازم کے ذریعے۔ اگلے 2 دنوں میں وہ حتمی فیصلہ کر چکے تھے، کیونکہ یہ ان کی ساکھ اور قبیلے کی عزت کا سوال تھا، اور یہ ریت وہ اپنی نسلوں میں بھی منتقل کرنا چاہتے تھے، یہ جانے بغیر کہ کیا ان کی نسلیں ان ریت رواج کو اہمیت دیتی ہوئی ہیں یا نہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 3-4 دن بعد سورج صاحب نے اپنی شکل دکھائی تھی، جس سے تمام لوگ مستفید ہو رہے تھے، اور خان حویلی میں بھی کرسیاں لان میں لگائی گئی تھیں جن پر گھر کی تمام خواتین براجمان تھیں اور دھوپ کی تمازت کے ساتھ کینوں سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھیں، جبکہ سامنے اب ایک عورت کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائے چلی آ رہی تھی اور ان کے سامنے آنے پر سلام کیا تھا، اور نیچے گھاس پر بیٹھی تھی جبھی سامنے سے بی جان بھی چلی آ رہی تھی، راہداری سے جنہیں شاید اس عورت کی خبر مل چکی تھی۔ مہروش نے غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ وہی عورت تھی جس سے پچھلی دفعہ بی جان نے چند شالز خریدی تھی اور جو اسے اڑھائی بھی تھی۔ عجیب اتفاق تھا کہ اس وقت وہ اسی شال کو اوڑھے ہوئے تھے، اور پھر شال کو دیکھتے اس کی یاد کے پردوں پر وہ منظر لہرایا تھا جب جبرائیل خان کال سنتے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، جسے اس نے دیکھنے کے بعد سراسر اگنور کیا تھا۔ مہروش بچے کدھر گم ہیں؟ یہ دیکھیں اور پسند کریں کون سی آپ کو پسند ہے۔ یہ ہاتھ سے بنی ہوئی خوبصورت شالیں ہیں، اور سب سے پہلے یہ گل ادھر ہی لاتی ہے، بہت صفائی ہے ان کی عورتوں کے ہاتھ میں۔ اللہ سلامت رکھے، اس کپڑے کو دیکھیں ایک دفعہ۔ اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کے بعد بی جان اب ہاتھ میں پکڑی ایک خوبصورت سی کالے رنگ کی شال کو اس کے آگے کر رہی تھی، اور بڑی نرمی اور ملائمیت سے اس کے خوبیاں بتا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ ان عورتوں کی محنت پر بھی روشنی ڈال رہی تھیں جو گھر بیٹھے اپنی ہنر کو نکھار رہی تھیں۔ جی بی جان بہت خوبصورت ہیں گے، ان کے پوچھنے پر اس نے دل سے تعریف کی تھی اور اس شال کی ملائمت کو چیک کیا تھا۔ ارے نور بچے آپ کو کوئی پسند آئی ہیں؟ اسے گود میں 3 شالز رکھ کے دیکھ کر بی جان نے پوچھا تھا، تو مہروش سمیت جبرائیل خان کی والدہ نے بھی ادھر دیکھا تھا جو زہرا افندی سے کچھ ڈسکس کر رہی تھی، جبکہ اسفندیار خان کی والدہ اسی عورت کے پاس جھک کچھ پوچھ رہی تھی۔ بی جان یہ سب بھی بہت اچھی ہیں، لیکن میں فیصلہ نہیں کر پا رہی کون سی لوں۔ معصومیت سے اس نے 3 شالز آگے کی تھیں، جب سیدھی ہوتی اس کی ساس مسکرائی تھی۔ تو کوئی بات نہیں بچی، آپ کی 3 شالز رکھ لیں، اس کی ساس نے اس کی مشکل دور کی تھی، لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ ارے بچے جھجکتے نہیں ہیں بلکہ حق سے لیتے ہیں، یہ آپ کا بھی اب گھر ہے تو اسے اپنا گھر سمجھے، جس پر اس نے سر ہلایا تھا۔ گل بچے آپ کی ساری شالیں ہمیں بہت خوب پسند آئی ہیں، اور یہ آپ الگ کرتے۔ بات کے دوران جب ان کی نظر زہرا افندی پر پڑی تو دیکھا انہوں نے ایک بھی شال نہیں پسند کی تھی، جبکہ پریسا کمرے میں کسی کیس کو پڑھ رہی تھی اور فرشتے کالج میں تھیں۔ بہو کیا آپ کو کوئی پسند نہیں آئی ہے؟ جس پر انہوں نے نام سر ہلایا تھا۔ زہرا افندی یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ بی جان سب کے درمیان انہیں یاد رکھتی ہیں یا بھول جاتی ہیں، لیکن انہوں نے مایوس نہیں کیا، لیکن ایک خلش تھی جو پہلے دن سے برقرار تھی ان 2 خواتین کے درمیان۔ بہو یہ دیکھیں، یہ آپ پر بہت کھلے گی، بلکہ گل یہ بھی ان میں ڈال دیں اور اب مجھے گن کر بتائیں کہ کل کتنی بلی ہیں۔ اور مہروش بچے آپ اوڑھ لیں گی، بلکہ اس کے لیے میں خود ہی کوئی رکھوا لیتی ہوں، میری پسند کی لے لیں گی نا؟ اچانک رک کر ایک لہجے کو پوچھا تھا، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، اور ایک خوبصورت مسکراہٹ سے ماں کو دیکھا تھا جن کا چہرہ دھوپ کی تمازت سے کم بلکہ خوشی سے زیادہ جگمگا رہا تھا، جو بی جان کی اہمیت کے باعث تھا، اور اب بی جان اس عورت کو پیسے کے ساتھ کھانا اور دیگر اشیاء بھی دے کر بھیج رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
اپنی ساس کے کہنے پر اس نے ان شالز میں سے ایک اوڑھ لی تھی، اگرچہ موسم بدل رہا تھا لیکن پہاڑی علاقوں میں موسم بدلتے بدلتے بھی دیر لگاتا تھا، اس لیے ہمہ وقت سب خواتین بڑی شال اوڑھے رکھتی تھیں، اور اس نے ان میں سے کالے رنگ کی شال اوڑھ رکھی تھی، اور ساتھ میں وہاں کے علاقے کی خواتین جیسے ایک کھلی سی فراک زیب تن کی ہوئی تھی جو پیروں تک جا رہی تھی، اور کانوں میں خوبصورت سونے کے ٹاپس پہن رکھے تھے۔ اس وقت گھڑی رات کے 11 کا ہندسہ عبور کرنے میں لگی تھی اور وہ کتاب کی ورق گردانی کر رہی تھی، کیونکہ اسفندیار خان ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ یہ اس کی حویلی میں روٹین تھے، لیکن اسے بھی عادت تھی اس کا انتظار کرنے کی، اور وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وقفے وقفے سے گھڑی کی جانب دیکھنا نہیں بھولتی تھی۔ گھڑی جب 11:30 کے ہندسے پر تھی تبھی وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، اور اس وقت کرتا شلوار بھی ملبوس تھا اور شال کو کندھوں پر جبریل کی طرح رکھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر لبوں پر تبسم آیا تھا، اسے ایک لمحے میں اپنے روایتی انداز میں دیکھ کر خوشگوار حیرت نے چھوا تھا، لیکن جب اس پر نظر پڑی تو صاف ظاہر تھا کہ وہ اس لباس میں آرام دہ نہیں تھی، اور اسے دیکھتے اس کی جانب آئی تھی اور پھر مسکراتے اس کے ہاتھ سے فائل پکڑی تھی۔ ویسے یہ کون سا طریقہ ہے شوہر صاحب رات کو اتنی دیر سے آنے کا؟ ایک ہاتھ کمر پر رکھے اور دوسرے ہاتھ سے اس سے شال تھامی تھی، ابرو اٹھائے اس سے خالص بیویوں والے انداز سے سوال کیا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ اگر شوہر رات کو تھکا ہارا آئے تو بجائے کھانا پوچھنے کی بیوی الگ تفتیش شروع کر دے؟ اپنے کرتے کے کف فولڈ کرتے اس نے دائیں ابرو اٹھاتے جواباً مصنوعی گھوری سے نوازا تھا اور الماری کی جانب بڑھا تھا۔ قبل اس سے کہ وہ الماری کھولتا، اس سے پہلے وہ شال کو صوفے پر ڈالے الماری سے آرام دہ سوٹ نکال رہی تھی اور پھر اسے دیا تھا، ساتھ میں زبان بھی چلائی تھی۔ تو شوہر نامدار کو بھی چاہیے کہ وہ وقت پر گھر لوٹے، تو بیوی ایسے سوالات سے گریز کرے گی اور کھانا بھی پوچھے گی۔ اپنے بالوں کی پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا تھا، جبکہ بیوی صاحبہ مکمل باخبر ہیں شوہر نامدار کی مصروفیات سے، لیکن اس لڑائی کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں محترمہ بیوی صاحبہ، کیونکہ آپ کی باتوں سے پیٹ نہیں بھرنے والا، بلکہ کچھ کھانے کے لیے لائیں۔ واش روم کی جانب بڑھتے اس نے بولا تھا، جبکہ اس کے جواب میں وہ بھی اپنی شال کو سنبھالتی کمرے سے نکلی تھی، اور 15 منٹ بعد ٹرے لیے داخل ہوئی تو وہ تولیے سے بال رگڑ رہا تھا، پھر سکون سے کنگھی کرنے کے بعد صوفے کی جانب آیا تھا جدھر ایک سائڈ پر وہ بیٹھی ہوئی تھی اور سامنے ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا۔ شروع کرو۔ اسے کھانا اکیلے کھاتے احساس ہوا تو اسے دیکھا تھا جو سکون سے بیٹھی تھی، جبکہ آنکھیں پرسکون نہیں تھی بلکہ ان میں خفگی تھی۔ میرا پیٹ تمہاری باتوں سے بھر چکے، خفگی دکھاتے وہ پیچھے ہو کر بیٹھی تھی، جبکہ کندھے اچکاتے دوبارہ کھانا شروع ہو چکا تھا۔ اسے مسلسل اکیلے کھانا کھاتے دیکھ کر نور الہدیٰ کے ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہوا تھا۔ مطلب سچ میں اسے احساس نہیں تھا کہ وہ بھوکی ہے؟ ہاں تو اسے کیا پتا میں گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا چکی ہوں؟ میں بھوکی ہوں؟ آخر تنگ آ کر وہ بولی تھی، خود کو اگنور ہوتے دیکھنا کہاں ممکن تھا۔ یہ لو کھاؤ۔ اپنا آخری نوالہ اس کی جانب بڑھایا تھا جسے اس نے منع کرنا چاہا تھا لیکن نہیں کر سکی تھی، کسی سے نہ ہارنے والی اس کے سامنے ہار جاتی تھی۔ میں جانتا ہوں تم کھانا کھا چکی ہو، اس لیے اصرار نہیں کیا کھانے پر، اور اگر تم دوبارہ کھا لیتی کیا پتہ تم مجھے آدھی رات کو اٹھا دیتی اور ہسپتال جانا پڑ جاتا۔ یار میں آدھی رات کو اٹھنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہنوز سنجیدگی سے وہ کہہ رہا تھا، کہیں بھی اس کے لہجے میں مذاق کی رمق نہیں تھی۔ اگر وہ مذاق کر بھی رہا تھا تو سنجیدہ انداز میں۔ یہ کون سا مذاق تھا جس نے نور الہدیٰ کا دل دکھایا تھا؟ ٹھیک ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میرا خیال رکھنے کی، دکھی آواز میں کہتی وہ برتن اٹھاتی اس کی مزید کوئی بات سننے سے قبل ہی کمرے سے نکل گئی تھی، اور بجائے کمرے میں واپس جانے کے وہ لان میں چلی آئی تھی اور رات کے اندھیرے میں وہ فوارے کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحے سرکے تھے اور اس نے اپنے کندھوں پر ایک اور شال محسوس کی تھی کیونکہ سردی بڑھ رہی تھی رات کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ، اور پھر کسی کا ساتھ بیٹھنا بھی محسوس کیا تھا، جبکہ نور الہدیٰ نے مزید اس کی جانب سے رخ پھیر لیا تھا، جس پر مقابل کے لبوں پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ کیا ہوا، ادھر کیوں آ گئی؟ مسکراہٹ دبائے اسے بلانا چاہتا، جبکہ دوسری طرف مکمل خاموشی برقرار تھی۔ مجھ سے بات نہیں کرو، اس کی چوتھی پکار پر خفگی سے بولی تھی۔ اب یہ کون سی دفعہ لگ گئی ہے کہ بات ہی نہیں کرنی ہے؟ اس کا رخ موڑنا چاہا تھا لیکن وہ اپنی جگہ مضبوطی سے بیٹھی تھی۔ اوکے سوری، جبکہ مجھے میری غلطی بھی پتہ نہیں ہے۔ ابھی بھی شرارت آنکھوں میں رقصاں تھی اور اس کا رخ اپنی جانب آخر موڑا تھا جو فوارے کی جانب رخ موڑے بیٹھی تھی، اور ٹانگیں سیڑھیوں پر اٹکائی ہوئی تھیں جو اندر کی جانب اترتی تھیں۔ اب یوں تھا کہ وہ ایک دوسرے کی جانب رخ موڑے تھے، ایک کی آنکھوں میں شرارت تھی جبکہ دوسرے کی آنکھوں میں خفگی۔ اچھا یار وجہ تو بتاؤ ناراضگی کی؟ مزید اسے کریدنے کی کوشش کی تھی۔ آج میں نے نیا سوٹ پہنا ہے۔ کہنا کچھ اور تھا، کہہ کچھ اور گئی تھی اور اب اپنا منہ چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، اب جو ہوا سو ہوا، اور وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، پھر اسے لگا کہ اس کا سوال پوچھنا بنتا ہے۔ تو وہ خود اس وقت آرام دہ ٹراؤزر شرٹ کے اوپر جیکٹ پہنے ہوئے تھا، جبکہ وہ اپنی شال کے ساتھ ساتھ اس کی بھی اوڑھے ہوئے تھی اور دونوں مٹھیوں سے آگے سے جکڑ رکھا تھا۔
سردی ہڈیوں میں گھس رہی تھی، جبکہ اسے پرواہ ہی نہیں تھی کہ وہ اس یک ٹھنڈی رات میں بغیر کسی حفاظتی اقدام کے بیٹھا تھا۔ تو یہ کہ تم نے میری تعریف نہیں کی۔ سر اکڑا کے کہہ ہی دیا تھا، اور اس کے ایسا کہنے پر وہ ایک لمحے کو چپ ہوا تھا کہ مطلب سیریسلی وہ اسے خود تعریف کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، اور پھر دل کھول کر ہنسا تھا۔ مطلب کہ نور الہدیٰ مراد صاحبہ مجھے یعنی اسفندیار خان کو تعریف کرنے کا کہہ رہی ہیں؟ سیریسلی مادام؟ اسے چھیڑ رہا تھا جو اس وقت سرخ چہرے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو مزید اندر کر رہی تھی، اور اسی دوران اس کی چادر سر سے سرک گئی تھی جس پر اسفندیار خان کو گھورا تھا۔ یعنی یہ اس کا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، مت کرو، اور اب مجھ سے بات بھی مت کرنا۔ خفگی سے ہاتھ اندر کر لیے تھے کیونکہ وہ ہاتھ باہر نکالنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، اور آج اس نے بال اسٹریٹ کیے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کی لمبائی بھی زیادہ لگ رہی تھی، اور وہ سرک رہے تھے اپنی جگہ سے، اور اب اس کے چہرے پر آ رہے تھے جو اسفندیار خان کو اپنی جانب مائل کر رہے تھے۔ تمہیں ان مصنوعی سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، تم ان سب کے بغیر سادگی میں بھی خوبصورت لگتی ہو۔ یہ مختلف رنگوں اور مختلف ڈیزائن کے کپڑے میٹر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ تم ہو ہی خوبصورت، اور جو بھی پہنو گی مزید خوبصورت لگو گی، اور ضروری نہیں کہ تمہیں ہر بار میری زبان کا ہی یقین کرنا پڑے۔ اس کے لیے تم بس ایک نظر میری طرف میری آنکھوں میں دیکھ لینا، خود ہی جان جاؤ گی کہ تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا تھا اور پھر اسے پکڑ کر ساتھ ہی اٹھایا تھا۔ ایک بات اور، تم ان کپڑوں میں کمفرٹیبل نہیں ہو تو تمہیں پہننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے تم ہر حال میں اچھی لگتی ہو، اور تمہیں ان چیزوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملامت سے اس کے گال کو سہلایا تھا جس پر وہ سرخ ہوئی تھی، اور رات کی تاریکی مزید بڑھ رہی تھی، لیکن وہ دونوں اب بھی فوارے سے نکلتے روشنی کی مدد سے روشنیوں میں نہائے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے ہمیں اب چلنا چاہیے، کیونکہ کافی زیادہ سردی ہو رہی ہے، اور تم نے سوائے جیکٹ کے کچھ لیا نہیں ہے۔ مسلسل اسے خود پر نگاہ جمائے دیکھ کر اس نے دھیان بٹانا چاہا تھا۔ کچھ دیر قبل وہ اس کی بے رخی نہیں برداشت کر رہی تھی، اور اب اس کی والہانہ نگاہوں سے نکلتی تپش اسے بولا رہی تھی۔ شکر ہے زوجہ محترمہ کہ آپ کو 1.5 گھنٹے بعد میرا خیال آ ہی گیا، طنزیہ انداز میں کہتے وہ اس کے ساتھ ہو لیا تھا۔ اپنی خوشی سے آئے تھے، میں نے نہیں بلایا تھا۔ تڑاک سے جواب حاصل تھا، اور کچھ دیر قبل وہ جو بولائی ہوئی تھی اب اطمینان مطمئن تھی، جبکہ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اگلی دفعہ وہ اس کے لیے اتنی ٹھنڈ میں تھکاوٹ سے چور باہر آ سکتا تھا۔ دل نے کہا تھا کہ اگر وہ ہر روز ایسا کرے گی تو وہ ہر روز اسے منانے آئے گا، اور اسے حیرت نہیں ہوئی تھی دل کا جواب جان کر کہ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک یہ عورت تھی جس کی وجہ سے وہ خود کو خوش قسمت مانتا تھا، وہ کبھی کسی عورت کے پیچھے نہیں گیا تھا، اور ایک یہی عورت تھی جس کے پیچھے وہ ہر بار جاتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مہمان آئے ہیں، بی جان یاد فرما رہی ہیں۔ ماروش کے کمرے کا دروازہ کھولنے کے بعد اسے اطلاع دینے کے بعد فرشتے واپس لوٹ گئی تھی اس کا جواب سن کے، جبکہ وہ خود اس وقت فائلز کے گھیرے میں تھی اور سامنے لیپ ٹاپ کھولا پڑا تھا جس پر کسی جگہ کی لوکیشن شو ہو رہی تھی، اور بکھری فائل سے یوں ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت محنت سے کام کر رہی تھی اور اس میں منہمک تھی۔ اس وقت اس کا کام اپنے اختتامی مراحل میں تھا، بس آدھا گھنٹہ اور لگنا تھا۔ آدھے گھنٹے تک آ رہی ہیں، بس تھوڑا کام رہ گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ وائٹ پینٹ کے ساتھ بلیک شرٹ پہنے، جیکٹ کو بازو پر رکھے اور گوگلز کو ماتھے پر ٹکائے کمرے سے باہر نکلی تھی، اور تیاری سے یوں لگ رہا تھا وہ کہیں جانے کی تیاری میں تھی۔ چند منٹ مہمانوں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد وہ ان سے معذرت کرتی وہاں سے نکلی تھی، اور اپنی والدہ کو اطلاع دیے وہ حویلی سے باہر نکل گئی تھی، اور جو جیکٹ چند لمحے قبل اس کے بازو پر تھی اب وہ پہنے ہوئی تھی، اور گوگلز آنکھوں پر تھے اور پیروں میں پتھریلی جبکہ حویلی سے نکلنے سے قبل بی جان اسے دیکھ چکی تھی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں سرد ہوئی تھیں۔ وہ اس پر سختی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ لڑکی انہیں مجبور کر رہی تھی، جبکہ ان کے سامنے مہمانوں سے نور الہدیٰ بہت اچھے سے انہیں کمپنی دے رہی تھی۔ یوں تو یہ بھی باہر کے خاندان سے تھی، لیکن یہ ان کے خاوند اور باقی گھر والوں کی مرضی سے آئی تھی، ان کی سوچ کے مطابق، جبکہ حقیقت سے ابھی تک لا علم تھی وہ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسے اکیلے گھومتے کافی دیر ہو گئی تھی، اور اس دوران اس نے یہاں کے لوگوں سے بات چیت کی تھی، اور اپنے پروجیکٹ کے بارے میں اسے کافی حد تک انفارمیشن بھی ملی تھی جو بہت معاون ثابت ہونی تھی، اور اب ایک اونچی نیچی پگ ڈنڈی پر چلتے اس کی انگلیاں کرائم پارٹنر کے نمبر پر تھرک رہی تھیں۔ کہاں اس وقت؟ ادھر سے میسج جا چکا تھا جو اگلے لمحے سین ہوا، یعنی وہ ہاتھ میں ہی موبائل لیے موجود تھا۔ شریف لوگ اس وقت اپنے آفس میں ہوتے ہیں، معصوم سی اسمائلی کے ساتھ جواب آیا تھا۔ ٹھیک کہا، شریف لوگ ہوتے ہیں، لیکن تم شریف نہیں ہو، تم تو شرافت سے بتاؤ کہاں ہو؟ اس کی شوخ طبیعت کا کباڑہ پہلی ہی فرصت میں نکالا تھا، اور ادھر سے سیدھا جواب آیا تھا۔ ہسپتال ہوں، ساتھ میں ڈرنے والی ایموجی تھی۔ لوکیشن بھیجو۔ آرڈر جاری کیا تھا، اور اب وہ چلتی ہوئی ایک بازار میں داخل ہو گئی تھی جس کے دونوں اطراف میں دکانیں تھیں، مختلف چیزوں کی اور لوگوں کی بھیڑ کبھی زیادہ ہو رہی تھی کبھی کم۔
وہ بھی بس دیکھنے کی چاہ میں آگے بڑھ رہی تھی جب اسے حمزہ کا میسج موصول ہوا تھا اور اس نے جیب سے نکالا تھا۔ میرے باپ بننے کی کوشش نہ کرو، لوکیشن بھیجو اپنی۔ کیونکہ بچے اسے میسج کرنے کے بعد وہ دوبارہ ان دکانوں کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ میسج ٹون بجنے پر اس نے دیکھا تو لوکیشن اس روڈ سے 15 منٹ دور تک کی شو ہو رہی تھی۔ اگر پیدل جائیں تو پھر لوگوں سے پوچھتی وہ اس خستہ حال ہسپتال پہنچ چکی تھی جس کی دیواروں پر تازہ پینٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ قدرے بہتر حال میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں تمہارے اس خستہ حال آفس کے باہر کھڑی ہوں، اگر آ سکتے ہو تو باہر آؤ، مجھے تمہارے ساتھ کہیں جانا ہے۔ میسج کرنے کے بعد وہ اب تفصیلی جائزہ لے رہی تھی۔ ہسپتال کی ایک سائڈ پر پینٹ ہو گیا تھا جبکہ دوسری جانب ابھی ہو رہا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ یہ ہسپتال بہت شکستہ حالت میں ہے، جس کی پینٹ کی وجہ سے حالت قدرے بہتر لگ رہی تھی، اور کھڑکیوں کی جالی اندر کی طرف ٹوٹی ہوئی تھی جبکہ ہسپتال کا فرش شاید نیا ڈالا گیا تھا۔ ہسپتال کی ایسی حالت دیکھ کر اس کا دل برا ہوا تھا۔ ابھی ایک پیشنٹ کو دیکھنا ہے تو 10 منٹ لگ جائیں گے، تم اندر آ کر میرے کمرے میں انتظار کر لو۔ 5 منٹ بعد اسے پیغام موصول ہوا تو وہ اندر کی جانب بڑھی تھی اور آنکھوں سے گوگلز اتار کر جیکٹ کے ساتھ ٹکائے تھے۔ ہسپتال کے گیٹ سے داخل ہونے کے بعد اندرونی جانب درمیان سے ایک لمبی راہداری تھی جو آگے جا کر دائیں جانب مڑ جاتی تھی، اور راہداری کے دونوں اطراف میں کہیں کہیں پھول بھی لگے ہوئے تھے جبکہ درمیان میں ایک سائڈ پر بینچ رکھے گئے تھے۔ اور جب ہسپتال میں داخل ہوں تو ایک تنگ سی راہداری تھی اور 4 کمروں کے بعد ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی گلیاں بھی بنی ہوئی تھیں آخر تک، جس کی دونوں جانب چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، اور آخر میں ایک کمرے کے باہر تختی پر کارڈیولوجسٹ امیر حمزہ لکھا ہوا تھا، جبکہ راہداری کے شروع میں ریسیپشن پر ایک لڑکی اور ایک لڑکا بیٹھے تھے جو آنے والے لوگوں کو ہدایات دے رہے تھے۔ پورے ہسپتال میں ابھی تازہ پینٹ کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی جو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ ریسیپشن پر لڑکی نے اس نے حمزہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ آپ مس مہروش ہیں؟ اس کے پوچھنے پر لڑکی نے جواباً سوال کیا تھا، جس پر اس نے سر ہلایا تھا۔ آپ پلیز میرے ساتھ تشریف لائیے، ڈاکٹر حمزہ آپ کے بارے میں ہمیں پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ چلتی وہ لڑکی بہت عزت سے اس سے مخاطب تھی۔ آپ یہاں بیٹھیں، کیا لیں گے آپ میڈم؟ چائے، ٹھنڈا یا کچھ اور؟ اسے حمزہ کے آفس میں لیے داخل ہوئی تو اس نے دیکھا تو پورا آفس سادگی سے تھا۔ ایک کرسی کے سامنے ٹیبل تھی جس کی دوسری جانب 3 کرسیاں تھیں، اور بس سادگی سے آراستہ آفس تھا، جبکہ ایک سائڈ پر الماری بھی تھی جس کے پرد بند تھے۔ آفس کا جائزہ لیتی وہ چونکی تھی، پھر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہم نے ڈاکٹر حمزہ کو 2nd فلور پر آفس دینے کا کہا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے مریضوں کو تکلیف سہنی پڑے۔ یہ چند سیڑھیاں چڑھنا بھی مریضوں کا ان کے دل پر گراں گزرتا ہے۔ وہ 20-25 کے لگ بھگ کی لڑکی تھی اور اس کے بھائی کی تعریف میں رتب اللسان تھی، اور وہ نم آنکھوں سے سب کچھ سن رہی تھی، کیونکہ حمزہ نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ یہاں کے ہسپتال کی کتنی بری حالت ہے۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ لڑکی اس کے لیے کافی منگوا چکی تھی اور اب اسے کمپنی دے رہی تھی، جبکہ مہروش خود حمزہ کی چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی 80% باتیں یہی تھیں کہ اس تمام ہسپتال کی مرمت پر تمام پیسہ حمزہ کے اکاؤنٹ سے آ رہا تھا۔ یہاں کی جو بھی ضروریات تھیں وہ حمزہ نے پوری کی تھی۔ یہاں کا نیا سٹاف حمزہ لے کر آیا تھا، اور اس سٹاف کو یہاں پر رکھنے کے لیے ان کی تنخواہوں میں آدھا پیسہ حمزہ کے اکاؤنٹ سے جا رہا تھا۔ یہ ایک نجی ہسپتال تھا، لیکن اس کے ورثہ پتہ نہیں کہاں غائب تھے جنہیں اس ہسپتال کی اور یہاں کے عوام کی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ کتنا ہمبل تھا، احساس کرنے والا، نرم دل کا مالک، یہاں کے لوگوں کی مشکلات کو اپنا ماننے والا۔ یہ اس کا بھائی تھا جو اس سے 3 سال بڑا تھا، لیکن اس سے کئی سال بڑا لگ رہا تھا۔ 15 منٹ اس لڑکی کی زبان پر حمزہ کی تعریفیں تھیں، اور یہ تعریفیں پورا ہسپتال کر رہا تھا۔ یہ اسے اگلے 10 منٹوں میں ہسپتال کے عملے سے مل کر یقین ہو گیا تھا۔ اسے یہاں کے لوگوں نے ہیڈ بنا دیا تھا یہاں کے ہسپتال کا، جبکہ اس سے سینئر ڈاکٹر بھی یہاں موجود تھے، لیکن ہر کوئی اس کا گرویدہ تھا۔ 10 منٹ کا کہہ کر وہ آدھے گھنٹے بعد آیا تھا اور اسے دیکھتے مسکرایا تھا، پھر ریسیپشن والی لڑکی کا شکریہ ادا کرتے آفس میں داخل ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم اتنے اچھے کیوں ہو حمزہ؟ وہ جو اپنا اوور آل اتار رہا تھا اس کی بات پر چونکا تھا، جو اس کے سامنے بیٹھی اسے نرم نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مہروش صاحبہ، آپ کو کیا ہو گیا جو میری تعریف کر رہی ہیں؟ اب کرسی پر براجمان ہوا تھا اور سکون سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم نے کبھی ہمیں کیوں نہیں بتایا یہاں کے حالات کے بارے میں؟ مجھے ہی کچھ بتا دے۔ اگر آج میں یہاں نہ آتی تو مجھے بھی پتہ نہیں چلتا۔ اس کے مذاق کو نظر انداز کیے اس نے پوچھا تھا، جو اب سیریس ہو گیا تھا اس کی بات پر۔ ماہی بتانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ میرا کام تھا، میرا فرض ہے، اور مجھ سے جہاں تک ہوا میں اکیلے ہی کروں گا، اور میں کروں گا بھی۔ اور ہاں، البتہ جدھر تمہاری ضرورت پڑی ضرور لوں گا۔ آفٹر آل تمہاری سپورٹ سے ہی آج یہاں ہوں۔ اس نے بات ہی ختم کی تھی۔ تم بہت اچھے ہو حمزہ، سچ میں۔ اگر وہ کم کانفیڈنٹ تھا تو کیا ہوا، وہ کامیاب تھا اپنے پروفیشن میں، اور اس کم کانفیڈنٹ نے اسے پچھاڑا نہیں تھا۔ میں ویسے بھی تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، اگر تم مکھن نہ بھی لگاؤ تو۔ جان کر بھی تعریف کی اصل وجہ سے انجان بنتے وہ سفید ڈاکٹر کا کوٹ اتار کر اپنی جیکٹ پہن رہا تھا اور اپنی جیپ کی چابی ٹیبل سے اٹھائی تھی، جبکہ مہروش نے بھی مزید اس بارے میں بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حمزہ کبھی نہیں بتائے گا
اگر اسے ہسپتال سے سب کے بارے میں پتہ نہ چلتا تو وہ قیامت تک بے خبر رہتی۔ ہاں البتہ وہ اس کی مدد نہیں لے رہا تھا تو کیا ہوا، وہ ایک اور کام تو کر ہی سکتی تھی۔ پھر اس نے اپنے والد کے نمبر پر ایک ٹیکسٹ کیا تھا، یار بابا آپ کو نہیں لگتا حمزہ کی پاکٹ منی بڑھانی چاہیے؟ اور اس شام تک ان دونوں نے اچھی طرح اس جگہ کو گھوم پھر کر دیکھا تھا اور معلومات اکٹھی کی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہی ہیں اتنی رات کو؟ کیا آپ کو علم ہے کہ ہم کتنا پریشان ہو رہے تھے؟ ابھی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی ہی تھی کہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھی بی جان اٹھی تھی اور وہ غصے سے اس سے مخاطب تھی، اور وہ ایک لمحے کو فریز ہوئی، پھر پروسیس کیا تھا تو پتہ چلا کہ وہ اسی سے مخاطب ہیں، جبکہ لاؤنج میں اس وقت ہی بی جان کے ساتھ تائی چچی اور اس کی والدہ بھی براجمان تھی اور لڑکیاں کچن میں مصروف تھیں، جبکہ ایک ملازمہ ان کے ساتھ موجود تھی اور باقی کچن میں تھی۔ بی جان سے نظریں ہوتی ہوئی اس کی اپنی ماں پر گئی تھی، جن کے چہرے پر اس وقت لاچاری تھی اور وہ نظروں ہی نظروں میں خاموش رہنے کو کہہ رہی تھی۔ آپ کو آپ کے والد منع نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی چلی جائیں گی؟ اگر آپ ایسا سوچتی ہیں تو غلط سوچتی ہیں۔ حد ہے آپ پر، بغیر مطلع کیے صبح کی گھر سے نکلی ہیں اور ابھی آئی ہیں گھر۔ کیا یہ طریقہ ہے بیٹیوں کا کہ انجان جگہ پر اکیلی بغیر کسی مرد کے دندناتی پھریں؟ اگر آپ کے والد منع نہیں کرتے ہیں تو نہ کریں، لیکن ہم کریں گے کیونکہ اب آپ یہاں ہیں اور آپ کو ادھر کے ہی طور طریقے اپنانے ہوں گے۔ آپ کسی کی منکوہاں ہیں اور آپ کے ساتھ اس کی عزت بھی جڑی ہوئی ہے، جبکہ آپ کو خبر ہی نہیں ہے اور نہ ہی آپ کسی کی ماننا بھی نہیں چاہتی۔ بس اب ختم کریں سب سیر سپاٹے اور سکون سے گھر بیٹھیں، اپنی شادی کی تیاری کریں۔ مجال ہے کہ کل کی اولاد بڑوں کی بات کو مان بھی رکھ لیں۔ میں نے آپ کو پیغام بھیجا تھا کہ مہمانوں کے ساتھ آ کر بیٹھیں، جبکہ آپ 2 منٹ میں سلام کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ حد ہے بے ادبی کی بھی، کسی کو بھی بتانا گوارا نہیں سمجھا آپ نے؟ اس کی مسلسل خاموشی بی جان کو مزید غصہ دلا رہی تھی، جبکہ وہ صرف اپنی ماں کی خاموش التجاؤں کے بدلے لب سیے تھی، ورنہ کبھی بھی غلط بات برداشت نہیں کرتی تھی۔ اچھا، صرف ایک لفظ میں جواب دے کر وہ وہاں سے اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی، کیونکہ اگر وہ مزید یہاں رکتی تو پھٹ پڑتی۔ بی جان، ماہی میرے ساتھ تھی، ہم دونوں ہی ساتھ واپس آئے ہیں، جبکہ وہ بابا اور ماما کو بتا کر گئی تھی۔ ان کی ساری بات سنتا حمزہ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی بولا تھا، جو ایک کال سننے کے لیے رک گیا تھا۔ آج سے پہلے اس نے بی جان کو اس طرح غصے میں نہیں دیکھا تھا، اور آج سے پہلے مہروش کو اس نے چپ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے جواب پر بی جان بھی ایک لمحے کو چپ ہوئی تھی اور دوسرے لمحے اس سوچ کو اگنور کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی جگہ پر صحیح معلوم ہو رہی تھی۔ میں ماہ کو دیکھتی ہوں، زارا افندی کہتی وہاں سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی، جبکہ چچی اور تائی ابھی تک ہونک بنی صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ بی جان کچھ زیادہ ہی تلخ ہو گئی تھی۔ انہیں کہنا شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ میں بھی مما کے ساتھ ماہی کو دیکھتا ہوں، اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں چچی نے کہا تھا، جس پر وہ بھی ماں کے پیچھے ہو لیا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اب دروازہ بند کیے بیٹھی ہوگی اور اس وقت تک نہیں کھولے گی جب تک اس کا غصہ نہ اتر جائے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا آپ نے منع نہیں کیا ہماری شادی سے؟ بغیر سلام دعا کہ وہ جبریل خان کے نمبر پر ٹیکسٹ کر چکی تھی اور اب کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھی تھی۔ اسے بی جان کی باتوں نے دکھ دیا تھا، وہ کبھی نہ چاہتی آج، لیکن اسے بہت سی معلومات لوگوں سے مل کر ہی پتہ چل سکتی تھی، اس لیے وہ چلی گئی تھی، اور ساتھ میں حمزہ کو بھی کال کر کے اسی وجہ سے بلایا تھا، لیکن بی جان اسے ایسا سمجھتی ہیں کہ وہ کسی کی نہیں سنتی ہیں۔ یہ سب سن کر اسے حقیقتاً دکھ پہنچا تھا، اور پھر ملازمہ کے کھانے پر بلانے آنے پر بھی وہ نہیں گئی تھی، باہر سے ہی منع کر دیا تھا، اور دوبارہ اسے کوئی بلانے بھی نہیں آیا تھا، جبکہ اس کے کمرے میں بند ہونے کے بعد مما اور حمزہ دروازہ بجا بجا کر تھک گئے تھے اور اس نے نہیں تھا کھولا۔ یہ بات بھی اسے دکھ دے رہی تھی۔ اس وقت گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی اور ابھی تک جبریل خان کا رپلائی نہیں آیا تھا، اور یہ سوچ سوچ کر اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ کچھ سوچتے وہ اٹھ کر کھڑکی کھولے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے سرد ہوائیں اندر داخل ہوئی تھی، جنہوں نے اسے ٹھٹھرنے پر مجبور کیا تھا۔ جیکٹ وہ آتے ہی اتار کر صوفے پر پھینک چکی تھی۔ ٹھنڈی ہواؤں کے باوجود وہ کھڑکی کھولے کھڑی رہی تھی اور اب آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی جو تاروں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ چاند ندار تھا۔ اسی وقت گیٹ سے اندر ایک گاڑی داخل ہوئی تھی۔ یوں تو اس کے کمرے سے گیٹ نظر نہیں آتا تھا کیونکہ یہ پچھلے سائڈ پر بنے تھے، لیکن رات کے اندھیرے اور خاموشی میں گاڑی کے داخل ہونے کی آواز وہ بخوبی سن چکی تھی، اور پھر کھڑکی کھلے چھوڑے ٹیرس پر آ نکلی تھی، اور تھوڑا سا آگے جھک کر دیکھتے اسے نظر آیا تھا کہ گاڑی سے اس کے والد محترم نکل رہے تھے۔ یقیناً وہ ابھی اسلام آباد سے لوٹے تھے جب ان کی جانب کوئی سایہ بڑھا تھا، اور پیچھے سے غور کرنے پر پتہ چلا تھا کہ وہ حمزہ تھا جو ان سے کچھ پکڑ رہا تھا۔ شاید وہ ڈبہ تھا کوئی، لیکن وہ اگنور کرتی اب نظریں آسمان پر جما چکی تھی، جبکہ ان دونوں نفوس نے اسے دیکھ لیا تھا اور چند منٹوں کے بعد اس کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ چند سیکنڈ وہ سابق تاثرات سے سنتی رہی، پھر دستک ہونا شروع ہو گئی تھی اور ساتھ میں آواز، مہروش بیٹا دروازہ کھولے، میں جانتا ہوں آپ جاگ رہی ہیں۔ یہ آواز اس کے بابا کی تھی کہ اس آواز کو وہ اگنور کر سکتی تھی؟
کبھی نہیں۔ دروازہ کھلا تو بابا کے ساتھ ماما اور ان کے پیچھے حمزہ بھی کھڑا تھا، لیکن وہ بابا کو بریکنگ نیوز سنا چکا تھا۔ بابا اندر داخل ہوئے تھے اور محبت سے ساتھ لگائے اسے چوما تھا، پھر ساتھ لیے صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ اس کی والدہ کھڑکی بند کرنے کے بعد دوسری جانب آ بیٹھی تھی۔ میڈم، آپ کا آرڈر آیا ہے۔ شرارت سے پزے کو ڈبہ وہ ہاتھ میں لیے ابھی تک دروازے میں کھڑا تھا اور اسے سچ میں وہ پیزا بیچنے والا لگا تھا۔ اس کے ایسا کہنے پر وہ مسکرائی اور اس کے تنے ہوئے نقوش ٹھیلے ہوئے تھے اور اس کی مسکراہٹ سے وہ بھی تسلی کرتا اندر داخل ہوا تھا اور ٹیبل پر پزے کا ڈبہ رکھا تھا۔ کھاؤ مہروش، آپ نے رات کا بھی کھانا نہیں کھایا۔ بغیر کوئی تمہید باندھے انہوں نے اسے صرف ایک دفعہ ہی کہا تھا اور اس نے اپنے والد کے ایک حکم کی تعمیل کی تھی۔ ان کی فیملی رات کے اس پہر مکمل تھی، ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کرتے، پزا کے سلائس کے لیے لڑتے۔ مہروش اور حمزہ ان کی زندگی میں رنگ بھر رہے تھے، جبکہ وہ ان دونوں کو آدھا آدھا کر کے صلح کروا رہے تھے۔ پھر ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے وہ اپنے اپنے پیرنٹ کے ساتھ بیٹھے تھے اور رات گئے وہ اس کا موڈ بحال کرنے میں کامیاب ٹھہرے تھے۔ زہرا افندی اور ابراہیم خان کی زندگی میں کبھی بھی ایسا لمحہ نہیں آیا تھا کہ کبھی ان کے گھر میں ان چاروں افراد میں سے ایک بھی ناراض ہو اور وہ اسے منائے بغیر سوئی ہوں۔ کچھ بھی کر کے اگلے صبح کے سورج طلوع ہونے سے قبل وہ اسے نارمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مہروش صرف اپنے باپ سے ہی راضی ہو پاتی تھی، کیونکہ جو بانڈنگ اس کے باپ سے تھی وہ کسی سے بھی نہیں تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ناشتے پر بھی وہ نہیں گئی تھی کیونکہ اس کا غصہ ابھی بھی برقرار تھا، کیونکہ اس نے غلط باتیں سننا پڑی تھیں، اس لیے بغیر کسی کو بتائے وہ اپنی پسندیدہ جگہ پر آ بیٹھی تھی جو حویلی کی پچھلی جانب تھی۔ اس باغ میں بیٹھنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ ابھی بھی وہ ادھر بیٹھی تھی جب ملازمہ اسے ڈھونڈتی ادھر آئی تھی اور اب اسے بی جان کا پیغام دے رہی تھی کہ وہ اسے ناشتے پر بلا رہی ہیں، جبکہ کسی اور کو اس کے پیچھے آنے کے لیے منع کر دیا تھا تاکہ اسے احساس ہو کہ یہاں کی روایات کی پاسداری ضروری ہے۔ لڑکیاں ابھی تک اس معاملے سے بے خبر تھیں، اسی لیے پریسا اس کے پیچھے نہیں آئی تھی۔ انہیں بولو میں اپنے کمرے میں سو رہی ہوں۔ سو رہی ہوں تو مطلب سو رہی ہوں، اوکے؟ اس کی آنکھوں کا تاثر ایسا تھا کہ وہ بے ساختہ ہاں میں سر ہلاتی چلی گئی تھی، پیچھے وہ خاموشی سے صبح کے راز جاننے کی کوشش میں تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مہروش کہاں ہیں؟ کھانے پر نہیں آئی ہیں؟ کسی اور نے اس کی کمی محسوس کی ہو یا نہ کی ہو؟ تاجہ نے بیٹھتے اس کی خالی کرسی کو دیکھا تھا اور استفسار کیا تھا۔ وہ سو رہی ہیں سائیں، میں ابھی دیکھ کر آئی ہوں۔ ملازمہ کی مؤدب سی آواز آئی تھی۔ خیریت ہے بچے؟ کہ سر کا درد ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا؟ وہ ابھی تک سو کیوں رہی ہیں، جبکہ وہ تو صبح خیز اور سب سے پہلے جاگتی ہیں؟ اس کے سونے کا سن کر داجان حیران ہوئے تھے اور زہرا افندی سے پوچھا تھا، کیونکہ رات بھی کھانے پر بی جان نے اس کی طبیعت خرابی کا کہہ کر خاموش کروا دیا تھا۔ جی وہ دوائی لے کر سوئی ہیں صاحب، آپ کھانا شروع کریں۔ اس سے پہلے کہ زہرا افندی جواب دیتی بی جان نے غلط بیانی کی تھی۔ اپنی ماں کی غلط بیانی پر ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور وہاں سے نکل گئے تھے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ لوگ کھانا کھائیں، جبکہ داجا نے اس کے سنجیدہ انداز کو نوٹ کیا تھا اور کھانا کھانے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کھانا شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی اسفندیار خان کی والدہ وہاں سے اٹھ کر لاؤنج سے باہر کی جانب بڑھی تھی، جدھر مہروش ابراہیم خان اپنے والد کے کندھے پر سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھی تھیں اور وہ اس کے بالوں میں بس انگلیاں چلا رہے تھے۔ انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں تھا سمجھا، اس لیے واپس لوٹ آئی تھیں، جبکہ وہ دونوں افراد اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بی جان آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہیں؟ مطلب بچی ہے وہ اور ان سب کی عادی بھی نہیں ہے، پیار سے بھی تو کہہ سکتے تھے ہم۔ بی جان کی کمرے کی وارڈروب سیٹ کرتے ہوئے جبریل خان کی والدہ بی جان سے کہہ رہی تھی، جبکہ بی جان اور چچی کپڑوں کو تہہ لگا رہی تھی اور وہ الماری میں رکھ رہی تھی۔ اگر ہم سختی نہ کریں تو وہ مانیں گی نہیں، جبکہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک وہ اپنی رخصتی سے بھی لاعلم ہے، تو یہ سختی ان کی بہتری کے لیے ہے۔ ایک سیکنڈ کو ہاتھ تھمے تھے ان کے، پھر رکے تھے اور پھر ان کی رفتار معمول پر آ گئی تھی۔ بی جان یہ آج کل کی جنریشن ہے، ان کو غصے سے یا زبردستی سے قائل نہیں کیا جا سکتا، جبکہ وہی بات اگر ہم نرمی سے ان سے کریں تو وہ سمجھ جائیں گے۔ اور ویسے بھی میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، مہروش بات مان جاتی ہے، اسے بڑوں کی باتوں کے مان رکھنے آتے ہیں۔ بلا شبہ بھائی صاحب اور بھابھی نے ان کی تربیت بہت اچھی کی ہے، بس ذرا لاڈلی ہے اور تھوڑا ضدی ہے، مغرور بھی ہے لیکن بدتمیز نہیں ہے۔ یہ اسفندیار خان کی والدہ کا تجزیہ تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بی جان، اگر آپ پیار سے کہیں گی تو یقین کریں وہ کبھی انکار نہیں کریں گی۔ فرض کریں اگر ہمیں ان کی ڈریسنگ سے مسئلہ ہے تو وہ ہم محبت سے بھی تو بدلوا سکتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ وہ بہت بھیبا بچی ہے۔ ان کے سامنے طے شدہ کپڑوں کو اٹھاتے انہوں نے بھرپور پھر پیار پر زور دیا تھا۔ ان ساری باتوں کا صاف مطلب یہی ہے کہ میں غلط ہوں، یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ تیز لہجے میں وہ پوچھ رہی تھی، ورنہ وہ بہت نرم خاتون تھی، بس کل کے مہروش کے رویے نے انہیں اپسیٹ کیا ہوا تھا اور دور اندر کہیں وہ خود بھی گلٹی تھی، لیکن اس بات کو ماننا ان کی شان کے خلاف تھا۔ ارے بی جان کون آپ کو غلط کہہ رہے ہیں؟ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کی اولاد بس نرمی سے قابو آتی ہے،
غصہ اور سختی انہیں پابندی لگتا ہے اور تیش دلاتا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہ رہی ہیں بس نرمی سے ڈیل کریں انہیں۔ کپڑے طے ہو چکے تھے اور اب بڑی بہو بیڈ پر ان کے ساتھ بیٹھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ عمر کی اس اسٹیج پر تھیں جدھر انہیں لگتا تھا کہ وہ صحیح ہیں اور انہیں ان کی اولادیں غلط ثابت کر رہی تھیں، اور یہ بات انہیں تکلیف دے رہی تھی کیونکہ اس عمر میں بوڑھے بچوں کے برابر ہو جاتے ہیں اور بالکل بچوں کی طرح ہی بیہیو کرتے ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس وقت سب لڑکیوں پر اپنے پورشن کے لاؤنج میں بیٹھی تھیں جدھر دریاں بچھی ہوئی تھیں اور تکیے بھی لگے ہوئے تھے، اور وہ مہاروش کا موڈ کسی حد تک بہتر کرنے میں کامیاب ہو گئی تھیں، اور وہ اب شادی کے کپڑوں پر تبصرے سے لطف اندوز ہو رہی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ نور الہدیٰ کو چھیڑ بھی رہی تھیں۔ اسی وقت ولی محمد خان اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب مہاروش نے اسے پکارا تھا۔ ولی لالا، آپ کی جبرائیل خان سے بات ہوئی؟ اس کے پوچھنے پر دبی دبی مسکراہٹ بکھری تھی اطراف میں، جس پر اس نے اسے گھورا تھا۔ مجھ سے کچھ کہہ رہی ہیں؟ چونکنے کی ایکٹنگ کرتے وہ بھی ان کی طرف آیا تھا اور سر کھجاتے جھک کر پوچھا تھا سنجیدگی سے، جبکہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ولی لالا، میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں کی شرارت کو نظر انداز کرتے اس نے تنبیہ کی تھی۔ خیریت ہے؟ وہ بھی لمحے میں سنجیدہ ہوا تھا۔ پلیز ولی لالا، میں سیریس ہوں، مجھے بتائیں آپ کی کل ان سے بات ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ کہنا کہ وہ مجھے رپلائی نہیں کر رہا اپنی شان کے خلاف لگا تھا اور اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ پریشان نہیں ہوں، وہاں اپنی کمپنی کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، تو وہ کسی سے بھی کانٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں سوائے داجان اور رسفی لالا کے، اور ہو سکتا ہے ان سے بھی رابطہ نہ ہوا ہو۔ اس کے تسلی کے لیے ولی محمد خان نے قدرے تفصیلی جواب دیا تھا، جس پر مہاروش کو یقین تو نہیں آیا تھا، البتہ سر ہلا دیا تھا۔ ہاں، ایک کام میں کر سکتا ہوں، ان کے مینیجر سے کانٹیکٹ کر کے کچھ بتا سکتا ہوں۔ ویسے بھی وہ اپنی مرضی سے جواب دیتے ہیں، آپ کی طرح۔ اپنے کمرے کی جانب واپس جاتے وہ رکا تھا اور پلٹ کر ایک حل پیش کیا تھا، جبکہ آخری فکرہ آہستگی سے ادا کیا تھا جسے وہ بآسانی سن چکی تھی۔ بہت شکریہ آپ کی سروسز کا، میں آج خود پتہ کر چکی ہوں، مینیجر سے اور سیکریٹری سے بھی۔ اپنا رخ اب وہ پریسا لوگوں کی جانب پھیر چکی تھی، جبکہ منہ بناتا مزید خدمات پیش کرنے سے گریز کرتا وہ اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ ویسے ولی لالا آج کل کن چکروں میں ہیں؟ مہاروش کے موڈ کو دیکھتے فرشتے نے ٹاپک چینج کرنے کی غرض سے پوچھا تھا۔ CSS کے چکروں میں تھے، پاس کر لیا، اور اب داجان سے بے عزتی کے بعد جوائننگ بھی دے رہے ہیں کل سے۔ جواب خلاف توقع پریسا کی جانب سے آیا تھا، جسے نور الہدیٰ نے حیرت سے اور مروبیت سے دیکھا تھا، جبکہ اپنے منہ میں ڈرائی فروٹ رکھتی مہاروش نارمل تھی کیونکہ اس کے لیے یہ بات پرانی تھی۔ تم جانتی تھی اور ہمیں بتانا گوارا نہیں کیا؟ افسوس والی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ پریسا نے کندھے اچکائے تھے۔ اتنی کوئی خاص بات نہیں تھی اب، کیونکہ ہر کوئی اپنی مرضی کی فیلڈ میں جا رہا تھا، تو انہوں نے بھی چن لی اپنی فیلڈ۔ وقفے وقفے سے بات مکمل کی تھی۔ بی بی جی، یہ سوٹ دونوں دلہنوں کے بیجان نے بھیجے ہیں، کہہ رہی ہیں کہ پہن کر چیک کر لیں۔ ملازمہ اپنے بازو پر دونوں سوٹ اٹھائے ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ مہاروش کی برداشت اب ختم ہو رہی تھی۔ دلہن دلہن سب سے سن کے، یہاں دلہن صرف ایک ہی ہیں، یہ بات خود بھی سمجھ لیں اور باقی گھر والوں کو بھی سمجھا دیں۔ اس کے ہاتھ سے سوٹ لے کر ادھر ہی پٹختی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ پریسا اور فرشتے کو اپنی کوشش خارج ہوتی محسوس ہو رہی تھی، اور نور الہدیٰ ششدر تھی اس کے رویے پر۔ آپ چاہیں بی جان کو کہیں، بعد میں ان کو بتا دیتے ہیں چیک کر کے۔ پریسا نے اسے جانے کا کہا تھا۔ کیا ہوا مہاروش کو، وہ ایسا کیوں بیہیو کر رہی ہے؟ اتنے دنوں سے وہ آبزرو کر رہی تھی، لیکن مہاروش کا 2 دن سے رویہ درست ہو رہا تھا سب کے ساتھ۔ وہ ابھی یہ رخصتی نہیں چاہتی ہیں، جبکہ پورا خاندان چاہتا ہے۔ پریسا کے پاس سب کے متعلق معلومات تھیں۔ اگر نہیں چاہتی ہیں تو منع کر دیں، یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ نور الہدیٰ نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ بڑا نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے بڑے اپنی انا کو جھکنے نہیں دینا چاہتے، بس یہ سمجھ لیں کہ وادی کی ایک فضول رسم کی آڑ میں اسے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ منع کرنے کو وہ دبے دبے لفظوں میں کئی دفعہ منع کر چکی ہے، جسے کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ نور الہدیٰ کے لیے یہ تمام باتیں نہیں تھیں، جبکہ فرشتے خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی، یہ کچھ زیادہ ہی تلخ ہو رہی ہیں، اتنی بھی بڑی بات نہیں ہے۔ فرشتے نے اپنے بڑوں کی حمایت کرنا چاہی تھی۔ فرشتے، غلط باتیں مت کرو، یہ اب اس خاندان کا حصہ ہے، انہیں اب یہاں ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، تو ان کی فضول روایات کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ سب سچ ہے۔ پتہ ہے کیا، ہمارے علاقے کی ایک روایت ہے کہ جب تک بڑے بھائی یعنی سردار کی شادی نہیں ہوگی تب تک چھوٹے بھی کنوارے رہیں گے، اور اب یہاں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کی اور لالا کی شادی کی دھوم پورے خاندان میں مچ گئی ہے، تو لہٰذا اگر آپ کے ساتھ سردار لالا کی شادی نہیں ہوئی تو اس خاندان کی ناک کٹ جائے گی کہ سردار کی شادی کس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے۔ اپنا رخ نور الہدیٰ کی جانب موڑا تھا جب کھانا ترک کر چکی تھی اور اس کی باتیں یکسوئی سے سن رہی تھی۔ لیکن کوئی تو حل ہوگا نا؟ مطلب اگر مہاروش لالا سے بات کر لیں اور وہ منا لیں کہ ابھی وہ رخصتی نہیں چاہتے ہیں۔ اسے سب کچھ سن کر ابھی بھی مہاروش کی فکر ہو رہی تھی۔ کر چکی ہیں وہ لالا سے بات، اور لالا بھی مان چکے ہیں، جبکہ لالا ان کو بھی منا کر گئے تھے، لیکن کہاں نا، یہاں کی نام نہاد رسمیں۔
یہ رسمیں ہمارے بچوں کی خوشیاں چھین لیں، لیکن ہمیں اپنے بچوں کی باتوں کو نہیں ماننا ہے۔ یہ بھی روایت ہے، بتاؤ نا فرشتے کہ تم سے بہتر کون بتا سکتا ہے۔ آخری بات پر فرشتے کی جانب رخ کیا تھا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، بلکہ تم ہی بتاؤ سب کچھ۔ بھابھی میں چائے بنانے جا رہی ہوں، آپ پئیں گی؟ خفقی سے کہتی وہ وہاں سے اٹھی تھی اور بنا کوئی جواب سنے چلی بھی گئی تھی۔ میرے لیے بلیک کافی لانا، کیونکہ مہروش کہتی ہے وہ کڑواہٹ کم کرتی ہے۔ اس نے یہ چیز نوٹ کی تھی کہ جب بھی وہ غصے میں ہوتی تھی ہمیشہ بلیک کافی پیتی تھی، اور اسی مناسبت سے وہ بھی بلیک کافی ٹرائی کرنا چاہتی تھی، شاید اس کے لہجے کی کڑواہٹ کم ہو جائے۔ لیکن کوئی تو حل ہوگا، اگر ہم اسفن یار خان سے بات کریں اور وہ جبرائیل لالا کو بتائیں کہ کیا صورتحال ہے ادھر کی۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک حل آیا تھا جسے اس نے فوراً پیش کیا تھا۔ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ لالا کسی کی بھی بات کو رپلائی نہیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں، ہو سکتا ہے اسفی لالا سے ان کا رابطہ ہوا ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ لوگ پھر میرے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، جبکہ جبرائیل خان آپ کو واضح الفاظ میں منع کر کے گئے ہیں کہ وہ رخصتی نہیں چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگ ہماری شادی کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ پھولی سانس، تنے ابرو، لرزتے ہونٹوں سے وہ اپنی بات کا جواب جاننا چاہ رہی تھی۔ وہ منع کر کے گیا، لیکن ہمارے علاقے کی روایت ہے کہ سردار سے پہلے شادی نہیں ہوگی کسی کی، کیونکہ یہ اچھا شوگر نہیں ہوتا۔ اپنی طرف سے انہوں نے اسے واضح دلیل دی تھی۔ میں کسی بھی ایسی روایت کو نہیں مانتی ہوں جو میری زندگی کے فیصلوں پر اثر انداز ہو۔ وہ بھی بپری شیرنی کی کا روپ دھارے ہوئی تھی۔ یہ آپ کو ماننی پڑے گی مہروش، کیونکہ ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جائے نماز طے کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ اس کی جانب سکون سے دیکھتی، اب بیڈ پر بیٹھی تھی اور تسبیح کے دانے پھر رہی تھی۔ میں عین شادی کے دن انکار کروں گی اگر آپ لوگ اب نہیں مان رہے ہیں، ازلی دو ٹوک انداز میں کہتے وہ واپسی کے راستے ہوئی تھی۔ کیا اپنی ماں کی تربیت پر انگلی اٹھانے کا موقع دیں گی؟ باپ کی کھلی آزادی دینے کو غلط رنگ دلوائیں گی؟ باپ کی عزت کو سرعام نیلام کریں گی؟ اب وہ ایموشنلی بلیک میلنگ پر اتر آئی تھی، اور وہ بھی اس کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے قدم رکے تھے، اس نہج پر تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا وہ برداشت کر پاتی اگر لوگ اس کے والد کو بات کرتے، اس کے کردار پر انگلی اٹھاتے؟ وہ کشمکش کا شکار بنا انہیں جواب دیے بغیر باہر نکل گئی تھی ان کے کمرے سے، جبکہ اب بی جان تسلی سے ایک نمبر ملا رہی تھی اور اس کے مہندی اور بارات کے جوڑے کا آرڈر دے رہی تھی، پورے یقین سے کہ اب مہاروش انکار نہیں کرے گی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔